مجھے پتہ لگا ہے کہ مسلمان دن میں 2 بار اپنے خدا کو پکارتے ہیں جنہیں وہ اللہ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ عیسائیوں کے خدا کا انکار کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 بار دن میں اسے پکارتے ہیں، نہ کہ 2 بار، اور وہ اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جو عیسائیوں کا ہے بلکہ جو یہودیوں کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہودی اسے کسی اور نام سے پکارتے ہیں، عیسائی کسی اور نام سے، اور عرب اپنی زبان میں مختلف، لیکن وہ ذات ایک ہی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ جی ہاں، ہم صرف ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ Those who are Arabic speaking refer to him as Allah. Well, we believe in the same God. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک مکالمے کا منظر کچھ اس طرح بیان کیا گیا۔ نجاشی نے کہا، کیا تم لوگ جھک کر تعظیم نہیں کرتے اپنی نبی کی جو آج میرے آگے نہیں جھکے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور ہم صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، تو پھر کیوں میرے پاس تمہارے نبی نے بھیجا تمہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم جس خدا پر یقین رکھتے ہو ہم بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس لیے یہاں بھیجا کہ تم ہماری حفاظت کرو گے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو جیسا کہ اپنا، خیرات کرو، حتیٰ کہ مسکرا کر دیکھنا بھی خیرات ہے، عورتوں کی حفاظت کرو، یتیموں کی مدد کرو، اور لکڑی اور پتھروں کے بتوں سے منہ موڑ لو۔ مشرکین مکہ طیش میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے قدیم ترین تہذیب اور ان میں موجود بتوں کے خلاف کیا جانے، یہ جاہل ہیں۔ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ دراصل ان ارواح کی عبادت ہے جو ان سے موسوم کی جاتی ہیں۔ نجاشی نے کہا، تم اپنی بات جاری رکھو، جس پر مسلمانوں نے کہا کہ خدا نے عورت کو مرد کا ساتھی بنایا، وہ مختلف ہے لیکن برابر۔ جس پر کفار مکہ نے کہا، عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ہم انہیں خریدتے ہیں، کھلاتے پلاتے اور پہناتے ہیں، استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہ کس طرح ہمارے برابر ہو سکتی ہیں؟ Why are your 300 gods so tongue-tied, while his only god is elephant? مسلمانوں نے جواب دیا، خدا نے ہم سب کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، اور تم لوگ کس طرح عورت کی تذلیل کر سکتے ہو جبکہ اسی عورت نے تمہیں پیدا کیا؟ نجاشی کے ایک سوال کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ خدا اس سے پہلے بھی انسانوں سے ہم کلام ہو چکا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ نجاشی نے سوال کیا، تمہیں یہ نام کس نے بتائے ہیں؟ مسلمانوں نے جواب دیا، یہ نام قرآن میں ہے۔ نجاشی نے کہا، مجھے بتاؤ تم لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ We say of Christ what our prophet has taught us, that God cast his Holy Spirit into the womb of a virgin named Mary, and that she conceived Christ, the apostle of God. مسلمانوں نے جواب دیا، قرآن میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بشارت دوں کہ آپ ایک نبی، ایک بیٹے کی ماں بنیں گی، جس پر حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کا اذن ہے، اور پھر پھونک مار کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے اپنے سچائی کے حق میں ماں کی گود سے کلام کیا۔ آپ نے ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کی۔
آپ نے خدا کے لیے لوگوں کو بلایا، بلکہ آپ نے کبھی یہ نہ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، بلکہ آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر نجاشی نے کہا تم میں اور ہم میں فرق اس باریک لکیر سے بھی باریک ہے، اور پھر اس نے کہا میں مسلمانوں کو سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی مشرکین مکہ کے حوالے نہ کروں گا۔ قرآن کریم عرب لٹریچر میں ایک عظیم ادبی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ان سچے الفاظ کا مجموعہ ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اس کے ذریعے تمام انبیاء کی صداقت کا اعلان ہوا اور ان کے پیغام کو ہی آگے بڑھایا گیا۔ عظیم دانشوروں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی انسانی شخصیت ہے، قطع نظر اس بات کے کہ تاریخی طور پر اور دور جدید میں اسلام پر حملے کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ تیزی سے پھیلنے والا الہامی مذہب ہے۔ بائبل کو اس لیے بھیجا گیا کہ تورات میں تحریف کر دی گئی، لیکن جب بعد میں انجیل مقدس کو بھی تحریف کیا گیا، رومنز، یہودیوں، بادشاہوں، کانسٹنٹائن اور چرچ کی طرف سے، تو پھر قرآن اتارا گیا، لیکن اس بار خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود قبول کی، اور اسی لیے دور ابتدا سے لے کر آج تک یہ قرآن سینہ بسینہ محفوظ چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو سکی۔ لیکن اس دنیا میں سچے پیغام پر صحیح طرح سے اکثریت نے عمل نہ کیا۔ اگر کیا ہوتا تو آج دنیا بہتر ہوتی۔ Of all colors and races, believing in one God and one humanity. میلکم ایکس کی غیر مشہور تقریر جو اس نے سچے اسلام کی تلاش کے بعد کی، ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ Never be blamed for his race. آپ لوگ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے، لیکن میں نے اسی پلیٹ اور اسی گلاس میں کھایا پیا اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کی جس کی تمام مسلمانوں نے کی، جن میں سے کئی کی آنکھیں نیلی، رنگ گورا اور بال بھورے تھے، لیکن ہم سب بھائی بھائی تھے۔ ہر رنگ اور نسل کے لوگ ایک ہی خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ اس سب کا تصور امریکہ میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہاں ہمیں نیگرو کہا جاتا ہے۔ نیگرو اپنی نسلی اور رنگ کی بات نہیں کر سکتا، محض کر سکتا ہے تو 400 سالوں سے اپنے ہونے والے ظلم و ستم کی۔ وہ خودکشی کر سکتا ہے لیکن اسے عزت نہیں مل سکتی، برابری نہیں مل سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل دیوار پر لکھی سچائی کو جان لے گی اور اصل روحانی سکون کے لیے اسلام کی طرف مڑ جائے گی، اور شاید یہی آخری راستہ ہے اس دنیا کے نسلی تعصبات ختم کرنے کو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جانتا ہوں، میری خواہش ہے آزادی کی، انصاف، برابری، زندگی، جینے کی آزادی اور خوشیاں سب کے لیے۔ اب میری پہلی ذمہ داری ان لوگوں کے لیے جن سے میں تعلق رکھتا ہوں، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سچے اسلام پر عمل کر کے ہم نسلی تعصب کے اس کینسر کو ختم کر سکتے ہیں، اور روحانی سکون بھی۔ اور اس سب کے بعد اصل تعریف کا حقدار اللہ ہے، جس نے اس دنیا کو بہترین بنایا، جبکہ غلطیاں صرف انسان کی ہیں۔ اور پھر ایک دن میلکم ایکس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دنیا سچے انسانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یہ بات جاننے کے لیے اسلام میں مداخلت کس طرح کی گئی، نسل در نسل ہمارے ساتھ، اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔